بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں، ہم انسان کو خوف سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے ڈراتے ہیں، آزماتے ہیں۔ زندگی میں تقریباً ہر انسان کو دکھوں اور پریشانیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں گزرا جسے پریشانیوں نے نہ گھیرا ہو۔ اگر انسان کا انداز فکر منفی ہو اور وہ پریشانیوں کو اپنے مقدر سمجھ کر اعصاب پر سوار کر لے تو یہ انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھاتی رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا انداز فکر مثبت ہو اور وہ پریشانیوں سے نجات پانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی کامل یقین رکھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں مزید فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا مشکل وقت میں اگر ایک انسان مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بالآخر سرخ روئی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو پریشانیاں دیتے ہیں اس سے وہ انسان کو کندن بنا کر نکالتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ملک کے نامور بزنس مین میاں اسلم صاحب کو درپیش ہوا۔ یعنی ان کا الیکٹرانکس کا کاروبار تھا جو ایک دم سے بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اس کاروبار کے اچانک سے نقصان کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا ہوئی، انہی کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال پہلے اپنے گھر کے دروازے کو آخری بار کھولا، اس کے بعد میں اپنی کار میں بیٹھ کر خودکشی کی نیت سے دریا کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں ایک ناکام ترین انسان ہوں۔ میری والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، جبکہ میری بیوی کے ہاں دوسرے بچے کی ولادت بہت قریب تھی۔ ڈاکٹر کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنا کاروبار بچانے کے لیے اپنی ہر چیز کو گروی رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود میرا کاروبار جو ہے وہ چل نہ سکا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس سے بہتر ہی کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں۔ چند میل کار چلانے کے بعد شہر کے باہر پہنچ کر میں نے ایک جگہ پر کار روکی۔ میں کار سے باہر نکلا اور زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے بعد اچانک سے میرے دل و دماغ میں یہ آیت جگمگانے لگی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے دریا کی طرف جانے کے بجائے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں تعمیری انداز میں سوچوں۔ میری پوزیشن خراب تھی، لیکن کیا یہ واقعتاً مایوس کن تھی اور اس کے بہتر ہونے کی کوئی امید نہ تھی؟ میں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا تھا؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا مسئلہ اپنے خدا کے سامنے پیش کروں گا اور اسے مدد مانگوں گا کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب میں نے اپنے تمام مسائل ایک ایسی طاقت کے سپرد کر دیے جو مجھ سے اربوں خربوں زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنے ذہن میں ایک طرح کا سکون محسوس کیا۔ اب میں عبادت میں مشغول رہنا شروع ہو گیا اور اس دوران میں روتا بھی رہتا تھا۔ بہرحال اب میں سکون کی نیند سونا شروع ہو گیا۔ اب میرے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، یعنی امید اور اللہ کی رحمت۔ اب مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں صرف اور صرف خدا کی رہنمائی پہ انحصار کر رہا تھا۔ میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ
دوبارہ سے ایک کاروبار شروع کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے پھلنا پھولنا شروع ہو گیا، اور مجھے اس قدر آمدنی ہوئی کہ میرے تمام قرض اتر گئے۔ آج میرے 3 پیارے پیارے بچے ہیں اور میرا اپنا گھر ہے اور کار ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے دریا کی طرف چل پڑا تھا، مگر پریشانیوں نے مجھے اپنے خدا پر انحصار کرنے میں مدد دی، اور اب میں اتنا پر اعتماد اور پرسکون ہوں کہ میں نے اس کا سوچا بھی نہ تھا۔ سامعین محترم، مذہب ہمارے اندر اس قدر سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی تمام محرومی اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر ایک خاص قسم کی قوت محسوس کرتے ہیں جو شاید کبھی پہلے ہم نے محسوس نہ کی ہو۔ اگر ہم مایوس اور پریشان ہوں تو ہمیں اپنے خدا سے رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ تربیت اور طبیعت کے لحاظ سے مذہبی شخص نہیں ہیں تو بھی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیں، اس کی یاد میں محو ہو جائیں۔ اس کی یاد آپ کی اتنی مدد کر سکتی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور تجربے سے میری مراد 3 بنیادی نفسیاتی ضروریات ہیں جو عبادت پوری کرتی ہیں، چاہے ہم خدا پر یقین کریں یا نہ کریں۔ نمبر 1، عبادت ہمارے مسائل کو حل کرنے میں صحیح طریقے سے ہماری مدد کرتی ہے۔ نمبر 2، عبادت سے ہمیں اپنی مشکلات کے بارے میں ایک طرح سے بٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ ہم میں سے چند اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مشکلات کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے مسائل اس قدر ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے قریب ترین رشتہ دار اور عزیز ترین دوستوں سے بھی نہیں کہتے۔ اس وقت صرف خدا کی یاد ہی ہمارے کام آتی ہے کہ جس کو ہم اپنے دل کا حال کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا شاعر نے کہ مانگ تو اسی سے، دیتا ہے جو خوشی سے، اور پھر کہتا نہیں کسی سے۔ عبادت کچھ کرنے کے ایک مؤثر اصول کو طاقت دیتی ہے۔ یہ عمل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں علامہ اقبال کی اس دعا کے مصداق کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر طرف میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور لوگوں کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بندوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔